بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ عید مبارک کو اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ نے جو قربانیاں اللہ کی راہ میں کی ہیں اور اس دوران جن لوگوں نے حج کی ادائیگی کی ہے، صحیح اور طواف کی، اللہ ان سب کی قربانیوں کو ان کی صحیح اور طواف قبول کرے، اور جو بیچارے ان سعادتوں سے محروم رہے ہیں اللہ ان کو آئندہ ان سعادتوں سے بہرہ کرے اور ان کی قربانیوں کو، ان کی جدوجہد کو، ان کی صحیح کو، سب کو قبول کرے۔ آمین۔ عید کی اس پرانی گزری مبارکباد کے بعد حالات کا ذکر کرتے ہیں۔ حالات تقریباً وہی ہیں کہ ایک طرف مسلمان پوری دنیا میں اپنے مینڈوں، بھیڑوں، بکروں کی قربانی کر رہے تھے، اور دوسری طرف امت کی قربانی کرنے والے، قوم کی قربانی کرنے والے بھی اس کو قربانی کے لیے پھر سے تیار کر رہے تھے تاکہ اگلے برسوں میں اس کی قربانی کیسے کی جا سکے، اور اس کی قربانی سے کس طرح مستفید ہو سکیں، کس طرح انجوائے کر سکیں، اور کس طرح قربانی در قربانی لینے کی اسٹریٹجی بنا سکیں۔ اس سلسلے میں جہاں دبئی میں ایک بہت لمبی چوڑی نشست گاہ رہی اور مشاورت کا ماحول رہا، پاکستان کے اندر بھی جو موجود لوگ تھے یا جو غیر موجود تھے، کسی نے اس سلسلے میں اپنے وقت کو کوتاہی کے ساتھ استعمال نہیں کیا، بلکہ بہت بھرپور استعمال کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ الیکشن کمیشن نے اتوار والے دن سے بھی شاید پہلے، یعنی عید کی چھٹیوں کے دنوں میں نئے انتخابی نشانات الاٹ کرنے کے حوالے سے اپنا حکم نامہ جاری کیا اور متوجہ کیا سیاسی جماعتوں۔ اس کے علاوہ بھی جس کو جو کرنا تھا خاموشی سے، خفیہ طریقے سے یا برسر عام، وہ سب اپنا کام کرتے رہے۔ تو اب آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو موضوع ہے یہ الیکشن کب ہوگا کے حوالے سے ہے، لیکن اس الیکشن کے ہونے سے پہلے کچھ چیزوں سے ہم گزرے ہیں، کچھ سے گزر رہے ہیں، اور کچھ سے ابھی گزرنا ہے۔ اس کے بعد الیکشن کی رسم باقی ہوگی اور وہ ادا کی جائے گی۔ سب سے پہلے ایک ڈسٹرکشن کا عمل ہے جس کا 9 مئی کو ایسا آغاز ہوا کہ یہ مدر آف ڈسٹرکشن بن گئی۔ اسی کے ڈسٹرکشن کے نتیجے میں بالآخر پی ٹی آئی مکمل طور پر نہیں تو کافی زیادہ حد تک ٹوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ یہ ڈسٹرکشن کا عمل ابھی جاری ہے۔ اس کی تازہ اطلاع پشاور سے پھوٹی ہے، جہاں پر پرویز خٹک صاحب جو پچھلے دنوں کافی تنومندی کے ساتھ کھڑے نظر آتے تھے یا ذرا سوچ بچار کے مرحلے میں موجود نظر آتے تھے اور جلدی فیصلہ کرنے کی طرف مائل نہیں نظر آتے تھے، اب ان کے بارے میں بھی چیزیں کھل کر سامنے آ گئیں۔ انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے اپنے پی ٹی آئی چیئرمین کو، اس میں ساری قصوروں کا ذمہ دار قرار دیا ہے اور خود کو پوتر ثابت کرنے کے لیے پریس کانفرنس کی ہے، اور ملبہ دوسری طرف سارے کا سارا گرا دیا۔ امکان ہے آئندہ دنوں ان کے بھی پولیٹیکل کیریئر کے حوالے سے امکانات روشن ہیں، کیونکہ یہ وہی راستہ ہے جو اپنی کیریئر کو روشن رکھنے والوں نے پچھلے 9 مئی کے بعد جیلوں سے نکل کر پریس کلبوں کا رخ کر کے پریس کانفرنسوں میں بیٹھ کر کیا، اور اسی کی آپٹ کی، اسی کے نتیجے میں استحکام پارٹی وجود میں۔ ڈسٹرکشن کا یہ عمل مکمل ہونے کے بعد جب پی ٹی آئی مکمل طور پر ڈسٹرکٹ نظر آئے گی، اس حوالے سے اکا دکا خبروں کا امکان اور انتظار کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کو کب گرفتار کیا جاتا ہے، کب الٹیمیٹلی ان پر مقدمات کی وہ بھرمار ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ان کا بچ نکلنا ناممکن ہو جائے، اور ان کی پارٹی کو بھی کالعدم قرار دینے کا راستہ ہموار ہو جائے۔ پارٹی کو اگر کالعدم قرار نہ دیا جا سکا کسی وجہ سے، کسی بیرونی دلچسپی کے خوف سے یا عالمی انسانی حقوق کے اداروں یا ملک کے بعض اداروں کے عدم تعاون یا کم تعاون کے نتیجے میں، تو یہ ہوگا کہ اس پارٹی کو اس حال میں چھوڑا جائے گا کہ جس میں یہ الیکشن بھی لڑے اور الیکشن لڑ بھی نہ سکے، الیکشن لڑے اور اس کے جیتنے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہو۔ تو یہ ڈسٹرکشن کا عمل جو ہے یہ اگلے 1 مہینے کے اندر نہیں تو اگلے 2 ماہ میں کافی حد تک مکمل ہو چکا ہوگا، اور امکان ہے کہ سب سے پہلے عمران خان کی گرفتاری کی اطلاع
جلدی سننے کو ملے گی یا ان کے خلاف مقدمات کے حوالے سے کوئی پیش رفت کی خبر سامنے آ جائے گی۔ ڈسٹرکشن کے بعد کنسٹرکشن کا عمل جو ساتھ ہی ساتھ ڈسٹرکشن کے شروع ہو گیا تھا اس کو بھی مکمل کیا جائے۔ اس کنسٹرکشن کے عمل میں یہ چیزیں شامل ہیں، جیسے پہلے وزارت خارجہ میں ہماری سیکیورٹی ادارے اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا مناسب انپٹ ہوتا تھا۔ اب یہ انپٹ پچھلے برسوں سے خزانہ کے امور میں بھی بڑھ چکا ہے اور بڑھانے کی ضرورت محسوس کی گئی، اور پچھلے کئی آرمی چیف اس سلسلے میں اپنی کوششیں اور کاوشیں شروع کر چکے تھے اور اپنا انپٹ بھی دیتے تھے۔ بیرون ملک رابطے، فون، امدادی ممالک کو فراہم کرنا اور قائل کرنا، اس سلسلے میں جنرل عاصم منیر جو موجودہ آرمی چیف ہیں وہ بھی اپنا کسی نہ کسی حد تک حصہ ڈال چکے ہیں، اور اس سے پہلے بھی یہ حصہ ڈالا جاتا ہے۔ اب جو نئی اپیکس کمیٹی بنی ہے معاشی حالات کی بہتری کی اور ملک کو معاشی بحرانوں سے نکالنے کے لیے، اس میں بھی اطلاعات یہی ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش اس میں زیادہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو پچھلے دنوں میں اسحاق ڈار صاحب کی قیادت میں معاشی تجربے ہوئے ہیں وہ ملک کے لیے مفید نہیں رہے، اور اس سے ملک مزید پیچھے گیا ہے۔ مہنگائی بڑھی ہے، چلو یہ تو بڑھنی ہی تھی، یہ تو عام آدمی کا مسئلہ ہے، لیکن اس کے علاوہ ڈالر، شالر اور باہر سے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ نہ ہونا اور باہر سے آنے والی جو ترسیلات ہیں وہ ان میں رکاوٹیں آنا، کمی آنا، تو یہ چیزیں اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے اور حکومت کے حوالے سے اچھی نہیں رہیں، اور اسی کو محسوس کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو اپیکس کمیٹی کے ساتھ ملا کر چیزوں کو خود مانیٹر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کنسٹرکشن میں جہاں پر وزارت خزانہ کافی حد تک اب کنٹرول میں ہو جائے گی، اس سے آگے وزارت داخلہ بھی 9 مئی اور اس کے بعد خاص طور پر کافی حد تک اس دسترس میں آ چکی ہے کہ اب رانا ثناء اللہ صاحب کی اکلوتے میں یا تنہائی میں اس کی فکر مندی جو ہے وہ نہیں رہی ہے، اور اسی وجہ سے وہ ماشاءاللہ حج پر بھی گئے ہوئے ہیں اور حج کی بھی سعادت انہوں نے حاصل کی ہے کہ ان کے پاس اب کافی وقت فیملی کے لیے اور باقی امور کے لیے بھی ہو سکے۔ یہی معاملہ وزارت اطلاعات کا ہے۔ اس کنسٹرکشن کے عمل میں اس کا رول ماضی میں بھی وزارت اطلاعات کی بہت اپنے انداز سے کام نہیں کر رہی تھی، تھوڑا بہت اس پر اثر ادھر یا ادھر کا ہوا کرتا تھا، اب تھوڑا اور بڑھ جائے گا۔ جیسے کہ وزیر اعظم کی لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران لاہور پریس کلب کے صدر ہمارے دوست اعظم چودھری نے جب میڈیا کی آزادی کے حوالے سے، صحافیوں کی آزادی کے حوالے سے سوال کیا، تو وزیر اعظم کا جواب اگر مگر شگر میں تھا، اور جس سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس طرح کی کوئی ذمہ داری اپنے کندھوں پر نہ قبول کرنے کو تیار ہے کہ میڈیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور نہ میڈیا کو اس طرح کی صورتحال سے نکالنے کے لیے کوئی چیلنج اپنے ذمہ لینے کو تیار ہے۔ تو انہوں نے فوری جلدی سے بلکہ بہت تیزی سے چیز کو ادھر ادھر پھینک دیا۔ کنسٹرکشن کے اس عمل کے بعد اگلا مرحلہ سلیکشن کا ہوگا۔ اس سلیکشن کے لیے جو پہلوان اپنے آپ کو یا امیدوار اپنے طور پر پیش کرنے کے لیے چل رہے ہیں، اور جو سلیکٹر کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے بےتاب ہیں، اور انہیں سمجھ ہے کہ سلیکٹر کے بغیر اب سلیکشن نہیں ہو سکتی، تو جو پھپتی ماضی میں نوجوان سیاستدان اور پی 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 کے سربراہ چیئرمین بلاول بھٹو نے سلیکٹڈ کے طور پر وزیر اعظم عمران خان پر کسی تھی، اب اس سلیکشن اور سلیکٹڈ بننے کے لیے کئی لوگ میدان میں موجود ہیں، ملک کے اندر اور باہر۔ ان کی قد و کاش، ان کی تگ و دو، ان کی بھاگ دوڑ، ان کی کوششیں، ان کی مشاورتیں، ان کے اجلاس، ان کی محنتیں، مشقتیں سب نظر آ رہی ہیں کہ وہ آئندہ دنوں سلیکشن کے ذریعے ہی صحیح اقتدار میں اپنے آپ کو ضرور دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب یہ سلیکشن کا عمل پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، جو یقینی بات ہے پیپلز پارٹی سے بڑی جماعت ہے ابھی تک، اور استحکام پارٹی جو ابھی نئی ابھاری گئی جماعت ہے، ان سب کے اندر، اور اس کے علاوہ بعض چھوٹی پارٹی جن میں یو آئی اور بعض عراقی جماعتیں ہیں، ان سب کو سلیکشن کے عمل سے گزارنے کے بعد اور کچھ چیزوں پر رام کرنے کے بعد اور قائل کرنے کے بعد اور ان کی طرف سے یقین دہانیوں کے بعد الیکشن کی رسم کی طرف آیا جائے۔ جن چیزوں پر رام کیا جانا ہے ان میں نگران سیٹ اپ بھی ہے، ان میں آئندہ کی معاشی اور سیاسی اور خارجہ پالیسیاں بھی ہیں، اور نگران سیٹ اپ کی مدت کار بھی ہے، اور اپنی لیمٹس کا نئے سرے سے ادراک کرنا سیاسی جماعتوں کے لیے، جیسے کہ ابھی 9 مئی کے بعد یہ ایک دفعہ پھر بڑا واضح ہو گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ریڈ لائنز کو بڑی واضح طور پر اجاگر کر دیا سیاسی جماعتوں کے سامنے کہ ہماری ریڈ لائنز یہ ہیں۔
اور انہیں بھی بتا دیا کہ ان کا دائرہ کار اس حد تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے، اور انہیں اپنے کینڈے میں رہنا ہی اسٹیبلشمنٹ کے خیال میں بہتر رہے گا۔ تو جو اپنے کینڈے میں رہنے کی یقین دہانی کرتا جائے گا، سلیکشن میں اس کے امکانات اور اس کے لیے توجہات بڑھتی جائیں گی، اور اس کا رول بھی امکانی طور پر اس کے مطابق ہو جائے گا۔ جو اس میں ذرا تھوڑی پس و پیش دکھائے گا یا کوئی دو نمبری دکھانے کی کوشش، اور دو نمبری سے مراد یہ کہ کہے گا کچھ اور کرے گا کچھ، تو اس کے لیے امکانات کم تر رہیں گے یا کم ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کے باوجود کہ جو کچھ فیصلے آج ہوں گے یا کل ہوں گے یا اگلے ماہ ہوں گے اور سپٹمبر تک ہوتے رہیں گے، ضروری نہیں کہ یہ سارے فیصلے حتمی ہوں، ایک آج ہوگا، ایک کل ہوگا، اور ایک حتمی فیصلے کے بعد پھر کئی حتمی فیصلے آگے ہونے ہیں کہ یہ ٹینیور اس اسمبلی میں نے کتنا پورا کرنا ہے، اگلے نگران سیٹ اپ کو کتنا ٹینیور دینا ہے، اور جو ٹینیور دینا ہے اس میں کتنی توسیع کرنی ہے، نہیں کرنی ہے، الیکشن کی رسم اکتوبر میں پوری کرنی ہے، نومبر میں پوری کرنی ہے یا مارچ میں پوری کرنی ہے۔ کوئی فیصلہ بھی ابھی نہ حتمی ہے نہ اسے حتمی لیا جائے گا۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ چیزیں جب تک ڈسٹرکشن، کنسٹرکشن اور سلیکشن کے معاملات حتمی طور پر آگے نہیں بڑھ جاتے، رسم الیکشن پوری کرنا ممکن نہیں ہوگا، اور اس کے لیے بھی بہت سا پانی پلوں سے گزرنا ہوگا، اور اس کے بعد جو اس پل کے نیچے سے گزرنے کی صلاحیت رکھتے گا، اور جو پرانے وقتوں میں عبداللہ بھٹی، جسے دلہ بھٹی کے نام سے لوگ مشہور ہیں کرتے ہیں، کہ وہ اس چھوٹے دروازے سے سر جھکا کے گزرنے کو تیار نہیں ہوا کرتا تھا۔ جو اپنا سر اونچا رکھنے کی کوشش کرے گا، اس کو بہرحال اس سلیکشن کی چھوٹے دروازے میں سے سر جھکا کر گزرنا ہوگا۔ آپ اسے حکومت کا بہشتی دروازہ کہہ سکتے ہیں، جو آئندہ دنوں پاکستان میں کھلنے والا ہے، اور موجود منظرنامے پر سیاست دانوں اور قائدین کو اپنے آپ کو یہ ثابت اور بابر کرانا ہوگا، یقین دلانا ہوگا کہ وہ چھوٹے دروازے سے سر جھکا کر گزرنے کو تیار ہیں۔ جو تیار ہوگا اس کے لیے امکانات ہوں گے، ورنہ وہ عمران خان کے نقش قدم پر ہوں گے، اور انہیں بھی عمران خان کی طرح ایک بڑی ڈسٹرکشن اور بڑی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آج کے بلاگ کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے دنوں میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔